آنکھ جان کے ضائع کروائی گئی ہے. ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو کلاٹ آئے آنکھ کے پیچھے یہ کیسے آیا ہے. ہم تب سے پچھلے 5-6 مہینے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ کہ آپ ہمیں ان کا علاج کروانے دیں, ہم ان کے ٹیسٹ کروائیں. آپ اور ہمارے جب رشتہ دار کوئی بیمار ہوتے ہیں ہم ہر ہسپتال میں بھاگتے ہیں, ہم ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طرح بہترین سے بہترین علاج ہو سکے. آج عمران خان کا کیا جرم ہے؟ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے, اس نے پاکستان کے لیے کیا نہیں کیا, ہم سب کے لیے اس نے کیا نہیں کیا کہ آج ہم اس کا ایک آنکھ کا علاج بھی نہیں کروا سکتے ہیں. آپ اور ہمیں مل کے سب کچھ پہلے علیحدہ کریں, اس کو سائڈ پہ کریں. سب سے پہلے اور سب سے ضروری ہماری خاندان کے لیے ان کا آنکھ کا علاج ہے. اور یہ اتنے کمینے لوگ ہیں, دشمن ہو, عمران خان کہتے تھے کمینہ نہ ہو, یہ دشمن ہے, کمینہ ہے, خوفزدہ دشمن ہے. یہ اتنے خوفزدہ ہیں, انہوں نے 8 مہینے سے عمران خان کو مکمل طور پہ قید تنہائی میں کیا ہوا ہے. جب میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ دسمبر میں ان کے ساتھ ملاقات کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو میری پارٹی کے بھی لوگ ہیں, جب ان کو میری بہن نے کہا یہ NDU میں گئے تھے یا وہ فوجیوں کے کسی وہ فنکشن پہ گئے تھے, انہوں نے کہا تھا ان لوگوں کو شرم نہیں آتی, میں کتنی تکلیف میں اس قید تنہائی جو دوسرا ظلم ہوتا ہے اس سے بدتر ظلم ہے کہ آپ کو بالکل قید تنہائی میں ڈال دیں. اور انہوں نے کہا تھا ان کے نام لے کر بتاؤ باہر جا کر. میری بہن نے کہا تھا میں نہیں لوں گی. پھر انہوں نے کہا, وہ بھی میری بہن نے کہا میں نے نہیں عوام کو بتانا, انہوں نے کہا یہ عاصم منیر مجھے مار دے گا جیل کے اندر. انہوں نے کہا تھا یہ عاصم منیر مجھے جیل میں مار دے گا. اور آج ہم عاصم منیر جو ایک سرکاری ملازم ہے اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے. ہم نہیں ڈرتے, زیادہ سے زیادہ ہمیں مار دے گا, ہم شہید ہو جائیں گے, ہم شہید ہو جائیں گے. ہم بہنیں بھی ہم نہیں ڈرتے, ہم ڈرپوک ظالم لوگوں سے ہم نہیں ڈرتے, ہم بہنیں نہیں ڈرتی. اگر ہمارا بھائی 3 سال جو اپنے ملک کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے, جو اپنے لوگوں کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو 4 اگست کو انہوں نے لوگ بھیجے جنہوں نے ہمیں بتایا, ہمارے بھائی نے نہیں بتایا, ان لوگوں نے بتایا کہ ہم عمران خان کے پاس 4 اگست کو پیغام لے کر گئے تھے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا یہ میرا ملک ہے, میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا. دوسرا, آپ جو میرے کیسز آپ نے 300 میرے اوپر بنائے ہیں, میں ان کا سب کا سامنا کروں گا, اپنی بے گناہی سب کا کو ثبوت دوں گا, میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دوں گا, میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. آپ دیکھ لیں انہوں نے جیل کے اندر کئی 100 دن کے کیسز نپٹائے ہیں اور سب میں بے گناہ ہیں, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہیں. ان لوگوں کا خیال ہی نہیں تھا عمران خان اپنے کیسز کا سامنا کرے گا. اب ان کو مشکل یہ پڑی ہوئی ہے, جو باقی 6-7 کیسز تو چلا لی ہیں, باقی 9 مئی کیسے چلائیں گے؟ 9 مئی کیا دنیا نہیں دیکھے گی؟ کوئی جج بھی کیس چلانے کو تیار نہیں ہے. 9 مئی کو کرمنل یہ تھے, مجرم یہ ہیں جنہوں نے گولیاں چلائیں. ہم ابھی جس بچے کو جہاں ملے ابھی آپ کے دیر میں, اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی. انہوں نے کہاں سے گولیاں چلائی تھی ان کو مارنے کے لیے؟ یہ عمران خان سے کہتے ہیں معافی مانگو. عمران خان نے کہا یہ لائیں ثبوت, لے کر آئیں ثبوت. 9 مئی کی ساری CCTV فوٹیج لگائیں, جوڈیشل کمیشن بٹھائیں اور ثبوت دیں کس نے 9 مئی میں ظلم کیا ہے, کس نے 9 مئی کروایا تھا. یہ ڈرتے ہیں, یہ چاہتے ہیں بس عمران خان معافی مانگ لے. وہ کیوں معافی مانگے گا؟ ان کے لیے معافی نہیں معافی مانگے گا. بے شمار
لیکن اب وقت آ گیا ہے اور میرا خیال میں پاکستان بھی تیار ہے. جیسے عمران خان نے کہا تھا یہ ظلم کے نظام نہیں ختم ہوگا. آزادی آپ کو پلیٹ پہ نہیں ملے گی. آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے. آزادی کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا پڑتا ہے. انہوں نے اس قوم کو توڑنے کی کوشش کی. یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی قوم کے ساتھ کیا کریں جو اب ظلم کا نظام قبول کرنے سے جنہوں نے انکار کر دیا ہے. آپ سارے ثبوت ہیں اس چیز کا. عمران خان کو فخر ہوگا آپ کو دیکھ کے کہ آپ نے پہلے الیکشن میں فیصلہ کیا کہ ہم ظلم کا نظام نہیں قبول کرتے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. صرف اس کے فیملی کو نہیں, پورا پاکستان ہے جس کے لیے عمران خان اپنی جان دینے کو تیار ہے تاکہ ایک سیکنڈ دیکھیں, بعد میں نعرے لگا لیں. اگر عمران خان آج جیل میں ہیں, انہوں نے ہر قسم کا موقع دیں گے عمران کو کہ کسی طرح وہ اتنا ظلم کریں, لیکن وہ اپنی جان دے دیں گے. وہ اس نے ہمیں کہہ کے باری باری بھیجا تھا ہمیں کہ ان کو جا کے کہہ دو میں مر جاؤں گا, لیکن اس جزیت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, اور نہ ہی آپ نے جھکانا ہے. کسی نے نہیں جھکانا, نہ پی ٹی آئی نے جھکانا ہے ان کے آگے. اور یہ جو بات چیت کی جب بات شروع ہو جاتی ہے, کب شروع ہوتی ہے؟ جب احتجاج کا کال آتی ہے, جب احتجاج کی بات ہوتی ہے, ساتھ ہی ہم سننا شروع ہو جاتے ہیں جی بات چیت ہو رہی. کس سے بات چیت؟ شہباز شریف سے, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ کو لگا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے ہماری حکومتوں کا؟ کیا فائدہ ہے اسمبلیوں میں بیٹھنے کا اگر آپ کا لیڈر 8 مہینے آپ اس کو علاج نہیں کروا سکے, آپ اس کی قید تنہائی نہیں ختم کروا سکے, اس کا جو قانونی حقوق ہے اس کے وہ بحال نہیں کروا سکے؟ کیا فائدہ ہے ہمیں؟ آپ پی ٹی آئی سے ہم سوال پوچھتے ہیں, ہمارا خاندان آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں عمران خان کی پارٹی سے. شوکت خانم کی اولاد تو قربانی دے دے گی. اب پی ٹی آئی کی باری ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اپنے ملک کے لیے, اپنی آزادی کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے آپ, ایک دفعہ عمران خان نے نہ ہمیں کہا ہے نہ اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ میرے لیے نکلیں. ایک دفعہ نہیں کہا. اگر آپ نے انتظار کرنا ہے, آپ ساری زندگی انتظار کر لیں, عمران خان نہیں کہے گا میرے لیے. ہر دفعہ عمران خان نے کہا ہے آپ اپنی آزادی کے لیے نکلیں, آپ اپنے بچوں کی آزادی کے لیے نکلیں. انہوں نے آخری پیغام 2 دسمبر کو کہا تھا, میری بہن کو پھر سے یہ پیغام دیا تھا کہ جا کے کہو کہ اگر آپ نے اس غلامی کے سامنے نہ کھڑے ہوئے, اس کا مقابلہ نہ کیا, تو آپ بھی ان کے غلام ہیں ابھی, اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے بچوں کی غلام رہیں گی. تو یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیوں نکلنا ہے. ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے, ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو, آپ کو, ہم سب کو ضرورت ہے اس کی. اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالنا ہے, اتنا پریشر ڈالنا ہے ان ڈرپوک لوگوں پہ کہ پہلے یہ عمران خان کے حقوق بحال کریں گے, اس کے بعد عمران خان کی جو عدالتیں ہیں وہ کیس سنیں گی اور ان کو انصاف دیں گی, اور جب انصاف ملے گا پھر عمران خان انشاءاللہ رہا ہوں گے. اس کے بعد ہم سب رہا ہوئیں گے, اور آپ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوئیں گے. لوگ کہتے ہیں آپ کال دیں, میں نے کہا نہیں, آپ جوان آئیسف کھڑی ہے یہاں پہ, آپ بچے کھڑے ہیں, لیکن ہم نے, عمران خان کہیں نہیں چاہے گا کہ آپ جاؤ جہاں پہ یہ گولیاں چلائیں. لیکن میں تو یہ کہتی ہوں آئندہ اگر کوئی گولی چلانے والا دہشت گرد ہو, آپ اس کو نہیں چھوڑیں, کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر, ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. اس باری آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا, اسلام آباد نہیں جانا, ہم نے پریشر بنانا ہے اڈیالہ جا کر.
ہم جائیں گے اڈیالہ. پہلے آپ اپنی تنظیم سازی مکمل کریں, پھر آپ اپنے جو عہدیداران ہیں ان کے پاس جائیں, ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے تنظیم کے لیے. کہ عمران خان نے جنید اکبر کے لیے یہی پیغام دیا تھا پچھلے سال کہ آپ تنظیم سازی کریں تحریک کے لیے. تو تنظیم سازی اگر مکمل ہو گئی ہے تو تحریک کا آغاز پارٹی کرے, اور جب تحریک کا آغاز ہوگا تو ہم پھر سارے جائیں گے, بلڈ اپ کریں, اس کا مومنٹم بنائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سارے مل کر اڈیالہ جائیں گے, اور جہاں ہمیں روکیں گے ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, پھر وہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہم اچھا ایک سیکنڈ, یہ نعروں کا وقت نہیں ہے, اب کام کا وقت آ گیا ہے. نعرے بہت لگا لیے ہیں سب نے, بس اب مجھے ہمیں نعروں کی ضرورت نہیں ہے. ہم 1.5 سال سے اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں, کس لیے؟ کیونکہ گرمی بھی ہم نے دیکھ لی, پنجاب کا خاص طور پہ جہاں بہت ظلم ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے پنجاب میں, اور ان کا خوف بھی کم ہو گیا اڈیالہ سے, کیونکہ آتے رہے, اکٹھے بیٹھتے رہے. پنجاب نے بہت ظلم دیکھا ہے. اب آپ کشمیریوں کو دیکھیں, ماشاءاللہ ان لوگوں کو دیکھیں. ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ جس طرح وہ بیٹھے ہیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں کہ جب حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں ہیں, پھر آپ کہیں نہیں جاتے. وہ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں, اور کتنی دیر ہو گئی ہے, کئی ہفتے ہو گئے ہیں, اب اتنے ہفتوں سے وہ بیٹھے ہیں, لیکن وہ اپنے مطالبے سے نہیں ہل رہے. یہ ان کا حق ہے. احتجاج آپ کے آئین آپ کو حق دیتا ہے احتجاج کا. کوئی عدالت بھی آپ کا حق نہیں لے سکتی آپ سے. انشاءاللہ آپ احتجاج کریں گے, آپ تحریک چلائیں گے, آزادی کی تحریک, اپنی آزادی کی تحریک. اور عمران خان کی جو خواب ہے وہ آپ کی آزادی ہے, اپنی آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا, اس نے اپنے لوگوں کو پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ برداشت کر لو گے جن کا ظلم, آپ اس ظلم کے خلاف کے پی لیڈ کرے گا تاکہ پنجاب کو بھی حوصلہ دے سکیں. اور یہ آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر آپ تیاری کریں. پارٹی کو ہم کہیں گے کہ ہم یہیں سے آپ کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک چلائیں, یہ وقت آ گیا ہے, ہمیں یہ ظلم کا نظام نہیں قبول ہے, اور عمران خان کی ہمیں آزادی چاہیے. انشاءاللہ. بہت مہربانی. میں تو چترال جا رہی تھی, لیکن مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے آپ نے جو ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, آپ کی بہت مہربانی, بہت مہربانی. انشاءاللہ اڈیالہ جائیں گے انشاءاللہ.